اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وتمم بالخير وبك نستعين وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا خذ إلى الخير بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں ہم سب اقراری مجرم ہیں ہم سب اقراری مجرم ہیں. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے ہر اعتبار سے، خلوت میں جلوت میں، اپنوں میں پرائیوں میں، سفر میں حضر میں. یا اللہ جو کچھ ہم نے خطایا کیے ہیں یا اللہ ان تمام خطا کا، ان تمام غلطیوں کا، ان تمام پاپ کا ہمیں اقرار ہے. یا اللہ تو اقراری مجرم کو بہت پسند کرتا ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اس وقت امت کے اوپر جو حالات ہیں یا اللہ وہ گناہوں کا نتیجہ ہیں. یا اللہ تمام کو گناہوں سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے بچا لے. یا اللہ ان کو تقوی کی دولت سے نواز دے، ان کو تیرے خوف کے دولت سے نواز دے. تیرے یا اللہ نیک اور برگزیدہ بندوں میں ان کو شامل فرما لے. یا اللہ تمام حالات کو درست فرما، تمام حالات کو درست فرما، تمام حالات کو درست فرما. یا اللہ آج تراویح میں یا اللہ جو ہم نے آیات سجدہ پڑھ کر یا اللہ اس وقت آپ کو سنائے ہیں اور آپ کے سامنے سجدہ کیے ہیں، یا اللہ بہت سارے نیک اور برگزیدہ بندوں کا خیال ہے، باقاعدہ ان کا تجزیہ ہے، تجربہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے
تمام غلطیوں کو ظاہر کرنے کے بعد 14 آیات سجدہ پر سجدے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہیں، یا اللہ وہ تو قبول کرتا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اس وقت ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ تو قبول کر لے۔ یا اللہ ہمارے ہر ایک کے حالات کو تو الگ الگ جانتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے ہم کن حال میں ہیں۔ یا اللہ کیا ہمارے تقاضے ہیں، کیا ہمارے یا اللہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اوصاف کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے۔ یا اللہ تو ان سب کو جانتا ہے، اپنے فضل سے اس کی اصلاح فرما دے، اپنے فضل سے اس کی اصلاح فرما دے، اپنے فضل سے اس کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہماری تکلیفوں کو بھی دور فرما دے، تکلیفوں کو دور فرما دے، جائز حاجت مرادوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو اپنے رزاقیت میں کامل ہے، تو اپنے لطیف ہونے میں کامل ہے، تو اپنے مالک ہونے میں کامل ہے، تو اپنے رب ہونے میں کامل ہے۔ یا اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یا اللہ کام کرے اور کھلائے یہ تو دنیا والوں کا یا اللہ، لیکن تو بغیر عبادت کے بھی دیتا ہے، تجھے یاد کیے بغیر بھی دیتا ہے۔ یا اللہ جو لوگ تیرے نافرمان ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ یا اللہ جو لوگ تجھے انکار کرتے ہیں ان کو بھی تو دیتا ہے۔ یا اللہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اپنے رزق کے مسئلے میں بہت پریشان ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے تمام ضروریات کا غیب سے مکفل فرما، غیب سے تکفل فرما، غیب سے تکفل فرما، غیب سے تکفل فرما۔ یا اللہ تو ان کا یا اللہ والی بن جا، یا اللہ تو ان کا مددگار بن جا، یا اللہ تو ان کا معین بن جا، تو ان کا ناصر بن جا۔ یا اللہ ان سب کی ضروریات کا تکفل فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرما، حالات کو درست فرما۔ امت کے اندر ایک بڑا مجمع وہ ہے یا اللہ آج وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، فقر کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اے اللہ تو رحمانوں کا رحمان ہے، رحیموں کا رحیم ہے۔ یا اللہ تو سب حالات سے واقف ہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ تیرے گھر جلد از جلد کھل جائے اور ہم سب وہاں تیری عبادت کرنے والے بنے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام مرحومین کو بھی ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کے نیک صفات کو اپنا کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک کرتے ہمارے نیک اور برگزیدہ، جو تیرے نیک اور برگزیدہ بندے، ہمارے بزرگ اور ہمارا اکابر، یا اللہ ہمارے اساتذہ ایک ایک تیرے پاس آ رہے ہیں۔ یا اللہ علماء کا اٹھنا تیری ناراضگی کی علامت ہے، علماء کا اٹھنا یا اللہ علم کی کمی کی علامت ہے، علماء کا اٹھنا یا اللہ قیامت کی علامت ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا اللہ قیامت تو قائم ہوگی اپنے وقت پر، اس سے پہلے ہمیں علامات قیامت بننے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں علامات قیامت بننے سے بچا لے، ہمیں علامات قیامت بننے سے بچا لے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے تمام معاملات کو حل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام دلی حالات کو، ہمارے تمام ذہنی کیفیات کو، ہمارے تمام ضروریات اور معاملہ اور معاشرے کو یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے درست فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے درست فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے درست فرما۔ یا اللہ یہ عید جو کل ہمارے سامنے حاضر ہونے والی ہے،
یا اللہ وہ عید سے پہلے پہلے یا اللہ لیلۃ الجائزہ جو کل کی رات ہے یا اللہ اس رات میں یا اللہ تجھ سے مانگ کر تجھے منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر تو اس زمانے میں بھی ہم ان تمام مصروفیات کے باوجود کیے گئے عبادات، کیے گئے ذکر و اذکار، کی گئی دعاؤں کو اگر قبول نہیں کرے گا یا اللہ ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہم تو محروم ہو جائیں گے، اگر تو کر لیا یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ اس وقت اس مجلس میں جتنے موجود ہیں سب کے عبادتوں کو قبول فرما لے، سب کی تلاوتوں کو قبول فرما لے، سب کے مجاہدوں کو قبول فرما لے، سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کے اوصاف، ہماری نسلوں کے اندر اخلاق منتقل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مرحومین کے درجات کو بلند فرما، موجودین کے اسباب ہدایت مہیا فرما۔ یا اللہ جو کچھ حالات اس وقت مدارس و مساجد دعوت و تبلیغ پر آئے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ان حالات کو درست فرما، ایک ایک کو سمجھ عطا فرما، ایک ایک کو سمجھ عطا فرما، ایک ایک کو سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے قرآن کی خدمت کے لیے، تیرے مساجد کی خدمت کے لیے لوگوں سے مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں اللہ۔ یا اللہ تو غیب سے مدد فرما، تو غیب سے مدد فرما، تو غیب سے مدد فرما، تیری تائید شامل حال فرما، قدم قدم پر مدد فرما۔ علماء کو رسوا ہونے سے بچا لے، علماء کو رسوا ہونے سے بچا لے، علماء کو رسوا ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ وہ علماء اکرام جو مدارس کے چلانے کے لیے یا اللہ تمام بچے مہمان رسول کی کفالت کے لیے صبح شام ایک کر دیے، لیکن اے اللہ آج بھی اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں۔ یا اللہ وہ اپنا دکھ اور درد تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں سنا سکتے۔ یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، تمام کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما۔ جن سے پناہ مانگی گئی ہے یا اللہ اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا تیرے حبیب جو کچھ خیر کی دعائیں مانگے ہیں تے تمام اتقیاء، اولیاء، اصفیاء، محدثین، علماء یا اللہ ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ان تمام سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ آخر میں جن جن احباب نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں، کہتے رہے یا کہیں گے، یا اللہ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ایک بڑا مجمع یا اللہ ان وائرسوں کے زمانے میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں یا اللہ تیرے پاس پہنچ گیا ہے۔ یا اللہ وبائی امراض کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما۔ یا اللہ اگر تو ناراض ہو گیا یا اللہ دنیا میں تباہی آ جائے گی، یا اللہ دنیا میں بربادی آ جائے گی۔ فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یا اللہ ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو کن فیکون کا مالک ہے۔ یا اللہ تیرے حکم پر تمام کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حالات میں کن فیکون کا معاملہ کر دے، حالات کو درست فرما دے، مسلمانوں کو عزت احترام سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی بڑی بڑی سازشیں ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان تمام سازشوں کو فعل کرنے والی ذات ہے۔ یا اللہ سب کے سازشوں کو ختم فرما، سب کے سازشوں کو ختم فرما۔ آج مسلمانوں پر ہر اعتبار سے ظلم کرنے کا پلان چل رہا ہے۔ یا اللہ وہ پلان نہ ہم سننے کے طاقت رکھتے ہیں، نہ سہنے کی قوت رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، سوائے تیرے ہمارا کوئی نہیں ہے، سوائے تیرے ہمارا کوئی نہیں ہے، سوائے تیرے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ سب ہمارے پرائے ہو گئے، سب ہمارے پرائے ہو گئے، سب ہمارے پرائے ہو گئے۔ یا اللہ اغراض والا رشتہ آ گیا،
اغراض والا رشتہ آ گیا، صرف تو ہے جس سے ہمارا رشتہ اخلاص والا ہے۔ پروردگار پروردگار ہم تجھ سے گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، معصوم بچوں کے ہاتھ کا لحاظ رکھ لے، علماء کا ہاتھ کا لحاظ رکھ لے، حفاظ کے ہاتھ کا لحاظ رکھ لے، تاجروں کے ہاتھ کا لحاظ رکھ لے، محنت سے یا اللہ خدمت کرنے والے خواتین کے ہاتھ کا لحاظ رکھ لے، ان معصوم بچوں کی حاضری کا لحاظ رکھ لے۔ یا اللہ جو کچھ اس وقت ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، اپنے فضل سے یا اللہ سب سازشوں کو فیل فرما دے، سب سازشوں کو فیل فرما کر مسلمانوں کے لیے عزت اور احترام کی زندگی کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے مستقبل کو روشن بتا دے۔ یا اللہ یہ ہمارا مستقبل، ہمارے اولاد کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، یا اللہ اس تاریکی میں تو اپنے رحمتوں کا دیا جلا کر، یا اللہ تو اپنے فیصلوں کا دیا جلا کر، تو اپنے انتقام کا دیا جلا کر یا اللہ اصلاح فرما دے، رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرما۔ خاندان میں جو دنیا سے چلے گئے ان کے مغفرت کے فیصلے فرما، والدین میں جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ آج وہ ایک ایک نیکی کے محتاج ہیں۔ تو نے حکم دیا تھا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بچپن میں ہمارے والدین نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے یا اللہ اس کا بدلہ صرف تو ہی ادا کر سکتا ہے۔ ہماری دعائیں اور ہماری زندگی بھر کی خدمات، ہماری زندگی بھر کی کوششیں اس کے ذرا برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو اپنے شائن شان بدلہ نصیب فرما، موت تک یا اللہ والدین کے ساتھ جو موجود ہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دل کو دکھانے سے، ان کے دل کو ستانے سے، ان کے دلوں کو یا اللہ درد پہنچانے والی بات کہنے سے، کام کرنے سے، حرکت کرنے سے، اف جیسے ادنا سے بھی تکلیف دہ کام کرنے سے ہمیں حفاظت فرما لے۔ یا اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرما۔ ہمارا اساتذہ یا اللہ دھیرے دھیرے تیرے پاس آ گئے ہیں، ہمارے اساتذہ کے بھی درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے اوصاف، ان کے صفات، ان کے علوم، ان کے فنون، ان کی حکمتیں، ان کے تجربات ہم میں منتقل فرما۔ یا اللہ تو نے علماء کو انبیاء کے وارث بتایا، یا اللہ ان وراثت کا حصہ ہمیں حصے سے ہمیں محروم نہ فرما، وراثت کے حصے میں یا اللہ تو محروم نہ فرما۔ تیرے نبی کی زبانی یا اللہ جو وراثت کی بشارت ہمیں ملی ہے یا اللہ اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ڈال دے۔ یا اللہ بہت ساروں کے روزی روٹی بند ہو گئی ہے، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دوبارہ چالو فرما۔ تو بہتر سے بہترین یا اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما، اسباب آراستہ فرما، اسباب ظاہر فرما، اسباب مستحکم فرما۔ یا اللہ ہم مانگتے، یا اللہ ہم مانگتے یا اللہ مانگنا بھی بھول گئے۔ یا اللہ ہمیں تو لوگوں سے مانگنا آ گیا لیکن تجھ سے مانگنا نہیں آیا۔ یا اللہ تو الفاظ سے زیادہ دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ اس وقت مجمع جو کچھ مانگنا چاہتا ہے تجھ سے، الفاظ کے یا اللہ سانچے میں وہ ڈھالنا نہیں جا سکتا، مجمع کے سامنے بولا نہیں جا سکتا۔ یا اللہ تجھے مجمع کے سامنے سنایا نہیں جا سکتا۔ یا اللہ وہ حالات تیرے سامنے عیاں ہیں، عیارہ چے بیاں میرے اللہ۔ یا اللہ ان تمام حالات کو درست فرما، سب حالات کو درست فرما، سب حالات کو درست فرما۔ یا اللہ ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا کر آخری دم تک یا اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر بہت بڑا بوجھ ہے، یا اللہ جن ساتھیوں پر قرضوں کا بوجھ ہے یا اللہ مرنے سے پہلے اس کے لیے آسانیاں مہیا فرما، تمام کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم بہت رمضان مبارک کی ناقدری کیے، رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے نہیں کر سکے۔
نہ ہی ہماری تراویح مکمل، نہ ہی تلاوت مکمل، نہ ہی ذکر و اذکار ہم کر سکے، نہ ہی تیری فرما برداری کر سکے۔ میرے اللہ ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی۔ یہ رمضان اگر ہمارا آخری رمضان ہے، آئندہ رمضان سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ عید کا دن تو مغفرت کا پروانہ تقسیم کرنے والا ہے۔ میرے اللہ ہمیں اس میں مجھ سے محروم نہ فرما، ہمیں اس سے محروم نہ فرما، ہمیں اس سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہماری موت تو جیسا چاہتا ہے ویسی موت ہمیں عطا فرما۔ مرنے سے پہلے تمام کے حقوق ادا کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نرم دل عطا فرما، تیرے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، رحمت والی نظر عطا فرما۔ یا اللہ سمجھدار ذہن عطا فرما، صبر کرنے والا بدن عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علوم میں، ہمارے حکمتوں میں یا اللہ اضافہ فرما۔ جتنے ساتھی ہم پر اعتماد کیے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اعتماد کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے زیادہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ من آنم کے من دانم، ایک بڑا مجمع یا اللہ ہمیں بہت شرافت کے نظروں سے دیکھتا ہے۔ یا اللہ ان کے نظروں سے بھی یا اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر یا اللہ ہماری روحانیت کو بنا دے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ یا اللہ ہماری دعا کو جو کچھ ہم نے رمضان میں مانگا، افطاری کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں، تہجد کے اوقات میں، دیگر نمازوں کے اوقات میں، اور جو چند گھڑیاں جو باقی رہ گئی ہیں مانگیں گے، اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ امت کے تمام مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے کلام کے ان آیتوں کا واسطہ جن جو آیتیں سجدے کی ہیں، یا اللہ تیرے کلام کے ان وعدوں کا واسطہ جو تو نے ادعونی استجب لکم کے ذریعے سے ظاہر فرمایا، یا اللہ تیرے اس نبی کے ارشاد کا واسطہ امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، اس ان آیتوں کے واسطہ جس کے ذریعے سے تو تمام کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری بھی تکلیفوں کو دور کر دے، امت مسلمہ کے ساتھ عمومی رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزیز الاکرم۔ یا اللہ ایک بڑا مجمع جنات، سحر اور جادو نظر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یا اللہ وہ تڑپتے تڑپتے تباہ ہوتے ہوتے یا اللہ پھرتے پھرتے تھک چکے ہیں۔ یا اللہ تو سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرے اللہ ان تمام کو اپنے قابو میں لا کر جو ہم نسخہ ان کو بتاتے ہیں اس نسخے کے ذریعے سے ان کو بھرپور فائدہ نصیب فرما۔ اللہ تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے جو آیتوں کی تلاوت کرے اس کے ذریعے سے ان کو ان تمام تباہ کرنے والے چیزوں سے حفاظت عطا فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسيرا ما كان فاسدا برحمتك يا رب۔